السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور شب قدر جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29، اس شب قدر کو حاصل کرنے کا ایک نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس فرمان پر ہم اور آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل شب قدر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی شب قدر، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو 1000 مہینوں کی عبادت پر جو ثواب ملتا ہے وہ شب قدر میں عبادت کرنے پر اس سے کہیں زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب جمع کرنا آسان فرما دیا ہے۔ تو اب یہ شب قدر جو ہے یہ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے سال میں گردش کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کون سی رات ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو علماء کا قول ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر رات عبادت کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، ہر طاق رات کی قدر کرنا ہے، بلکہ ماہ رمضان کی تو ہر رات کی قدر ہی کرنا ہے۔ اب یہ کہ اس رات کے پانے میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ دعا اسکرین پہ آپ دیکھیں، یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا۔ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ابن عساکر کی یہ حدیث ہے۔ تو اس دعا کو آپ پڑھ لیں ہر رات میں، ہر رات میں اس دعا کو پڑھ لیں، آخری عشرے کی ہر رات میں اس دعا کو پڑھ لیں، کم از کم 3 مرتبہ ضرور اس دعا کو پڑھیں۔ تو جو بھی شب قدر ہوگی انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہر رات میں نمازوں کا اہتمام کریں، ہر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر 2 نمازیں خاص طور سے جیسے عشاء اور فجر ہے تو ان کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اور ہمارا بیڑا ہی ایک طریقے سے شب قدر کے پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو اب یہ 2 راتیں، یہ 2 نمازیں جو ہیں ہر رات میں پڑھ لیا کرے گا بعد جماعت تو گویا اس نے سمجھو کہ پوری رات عبادت کی۔ اب جو بھی شب قدر ہوگی اور بندے نے یہ دونوں راتیں نماز بعد جماعت ادا کی ہوگی تو یوں سمجھو گویا پوری شب قدر اس نے عبادت میں گزار دی۔ تو دیگر نمازوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 2 نمازوں کو خاص طور سے بعد جماعت ادا کریں ان طاق راتوں میں، بلکہ ہر رات کے اندر۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کا کرم شامل حال ہوا تو ہم اور آپ شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھی تو حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اس نے شب قدر سے، لیلۃ القدر سے اپنا حصہ جو ہے حاصل کر لیا۔ تو شب قدر کی راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں ضرور ان دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ شب قدر کے پانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ گزارش ہے اس کلپ کو دوسرے احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔